आ जाएंगे 2 मिनट में, 2 मिनट में। नारा लगाओ तो मेरा साथ दो तो यार। काहे के लिए? स्टेज पर उलमा ज्यादा हो गए हैं, स्टेज पे उलमा ज्यादा है। उलमा से गुजारिश है कि कुछ अब मदरसा के बच्चे नीचे उतर जाएं। ए बेटा नीचे तुम लोग उतरो। अरे उतर के बेचारा जाएगा सबका, जगह ही नहीं है। पीछे कोई जाएगा? ए भैया पीछे बहुत जगह खाली है। वो पंडाल के आखिरी हिस्से में बहुत जगह खाली पड़ी है, इधर शोर ज्यादा हो रहा है। ए फरीद भाई, अरे स्टेज पर काफी लोड हो गया, अभी गिरेगा जो। स्टेज गिर जाएगा स्टेज। ए उलमा एकदम जगह। देख एक चीज बताता हूँ, मौला सलमान अदरी साहब पहली बार आपके दियारे मोहब्बत में आए हैं। वो क्या तासुर लेकर जाएंगे भाई? आप क्या तासुरात लेकर जाएंगे? आपसे क्या लेकर जाएंगे? ये तो देने के लिए आ गए हैं। अपनी जबान, अपनी फिक्र आपके हवाले करके जाएंगे। अपना इश्क बता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना सलमान अजहरी साहब, नारे तकबीर। ये देखिए मियाँ, हिंदुस्तान नहीं मियाँ, बैनुल। सुनिए, मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से माजरत चाहूंगा कि आप बहुत देर तक बैठे रहे, जबकि ये वो हीरा है, ये जानते हैं कोहिनूर हीरा है सुन्नत वल जमात के। कोहिनूर हीरा है, अपना ले ले तो जीनत बन जाए, अब दूसरा अगर कहीं हलक के नीचे उतर जाए तो जहर बन जाए। वो जात है आप। देखिए मियाँ, बड़ी शख्सियत आपके सामने है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला दामत बरकातुहू क़ुद्सी व उन्वानिया खलीफा हुज़ूर ताजुश शरिया। आप ताजुश शरिया के खलीफा भी हैं। अल जामिअतुल अज़हर मिस्र से आप फारिग भी हैं, PhD किए हैं। वहाँ बहुत बड़ी तालीम हासिल करके हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की खिदमत कर रहे हैं, सुन्नी अवाम के मजहब इस्लाम के। वो आ गए हैं, वक्त नहीं है मेरे पास, बस आपके तरफ से दावत देता हूँ। आप खामोशी के साथ सुनिए, इनसे सीखिए मियाँ, सीखिए, इस्लामी जज्बा सीखिए, इस्लामी शऊर सीखिए। अब बड़े अदब के साथ मोहतरम कोई शेर के साथ आवाज दे रहा हूँ कि जमीन की कोख से उठ और आसमां बन जा, शरर की गोद से उठ और गुलछता बन जा। बहुत फसुर्दा है मेरा बुद्दर मसाजिद के हजरत बिलाल सैयद कौनैन की अज़ा बन जा। तो हजरत की आमद है, पूरा मजमा हजरत का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर। ए मियाँ फलक शगाब नारा लगाइए, इतना जोर से नारा लगाइए। अरे सुनिए, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, अगर कायदे से आप सांस ले लेंगे, सांस जोर से ले लीजिए तो नबी के दुश्मनों का हार्ट अटैक हो जाए। सांस नहीं लेते हैं आप, लीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आजम, पैदाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अदब के साथ, खामोशी के साथ 1.5 घंटा तकबीर समाप्त कीजिए। तो उलमा से गुजारिश है भाई, ओ माय डियर, मुझसे कहो ना यार, तो सा पीछे का तकिए, तो पीछे, तो सा पीछे का तकिए, लोग नहीं देख रहे हैं। वो देखे पीछे उधर 1000 लोग के इधर खड़े हैं, 1000 लोग नहीं देख पा रहे हैं। उलमा से हाथ पैर जोड़ के गुजारिश है, तो सा पीछे हो लो मेरे भाई। आप इस्लाम के शहजादे हैं, इस्लाम के पेशवा हैं, आप लोग इमाम हैं, पीछे हट जाइए थोड़ा सा। जी बिस्मिल्लाह। मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसि वल जान,
وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبتوں کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا. عزیزان گرامی، رات کافی گزر چکی ہے. میں دونوں جانب والوں سے خصوصی گزارش کروں گا، آپ جو دیکھنے کی بار بار تمنا کر رہے ہیں، قصور ان علماء کا نہیں ہے جو بیٹھے ہیں، قصور آپ کا ہے. آپ 2014 کے بعد آئے ہیں. جو 1947 سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق زیادہ ہے. بالکل بے شک. آپ اگر نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑی دیر صبر کر لیں، اس لیے کہ آواز بھی اگر کانوں تک پہنچ جائے اور دل کی نگاہ سے، دل کے کانوں سے آپ سن لیں تو انشاءاللہ اثر پیدا ہو جائے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور حق دین کے ساتھ بھیجا ہے. ہمارا دین وہ عظیم دین ہے جس کی سند اور جس کی سرٹیفکیٹ خود اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور میرے عزیزوں، یہ کتنی عظیم بات ہے. میں آپ کے علاقے میں اگرچہ پہلی مرتبہ آیا، لیکن اس سے ملتے جلتے بنگال کے کئی علاقوں کا سفر کیا. 8-8, 10-10 کلومیٹر تک ہماری گاڑی ان چھوٹی گلیوں سے گزرتی ہے جہاں چھوٹے چھوٹے چھپر کے گھر ہوا کرتے ہیں، اور مٹی کے چھپر کے ان گھروں میں رہنے والے جب یہاں مجمع میں حاضر آتے ہیں تو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ان چھوٹی جھوپڑیوں میں رہنے والے ہیں، بلکہ ان کے دل تو تاج محل سے زیادہ قیمتی نظر آتے ہیں. اصل چیز جس دولت کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس موجود ہے. باقی اگر دنیاوی اعتبار سے بہت عالیشان محل نہیں ہے تو کوئی مطلب، کوئی بات نہیں. اگر دل تمہارا امیر ہے اور اپنے دین اسلام کو لے کر کے مطمئن ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے پاس تاج محل سے زیادہ قیمت موجود ہے. بہت بڑی دولت اس کے پاس موجود ہے. اپنے دل کا اطمینان ہو کہ میرا دین سچا دین ہے، میرا نبی دنیا کا سب سے سچا ہے، میرا خدا سچا ہے اور اس کی کتاب قرآن سچی ہے. جب یہ یقین بڑھ جائے تو اسی یقین کا نام ایمان ہوتا ہے. اور یہ ایمان جس کے پاس کمال کو پہنچتا ہے، دنیا کی آندھیاں آئے، طوفان آئے، اس کے ایمان کو ذرا برابر بھی ڈگمگاتی نہیں. کچھ بھی ہو جائے وہ ایسا مضبوط ہوتا ہے. میں نے آج ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، توجہ چاہتا ہوں. ان حالات میں میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہا ہوں جہاں دنیا ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے تیار کھڑی ہے. جب کبھی غزہ کے، فلسطین کے نہتے بچوں پر بمباری ہوتی ہے، میزائل سے مار مار کر کے ان کو ٹکڑے کیا جاتا ہے، تو یہ دغلی معیار رکھنے والی دنیا ہنستی ہے اور تماشا دیکھتی ہوئی کہتی ہے اچھا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. ان کے پاس وہ کٹھور دل ہے جو انسانیت کے لیے ہے ہی نہیں. یہ وہ ظالم لوگ ہیں جو بچوں کی موت پر بھی تالیاں بجاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں عنقریب یہ مٹ جائیں گے. ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، مذاق اڑانے والے دجالی میڈیا وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ 57 ملک اسلامی ہیں پوری دنیا میں اور یہ سب مل کر کے ان مسلمانوں کا کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کو روزانہ مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور سوائے آواز اٹھانے کے اور کوئی کچھ نہیں کرتا. یہ سب تماشے دیکھ رہے ہیں.
میرے عزیزوں ایک بات یاد رکھنا، آج کے ان حالات سے سبق لے کر کی زندگی گزارو. ہم 57 ملکوں کی حمایت کے بھروسے پر نہیں جیتے، صرف اللہ کے بھروسے پر جیتے ہیں. کوئی بادشاہ ہمارے لیے آواز اٹھائے نہ اٹھائے، کوئی حکومت ہماری حمایت میں کھڑی ہو نہ ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. ہر زمانے میں حسینی تعداد میں کم ہوتے ہیں، لیکن یہ تاریخ لکھ کر کے جاتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ سب چیزیں پورا بیان ہونے تک آپ یہ پیسوں کے ادھر ادھر آپ نعت خوانوں کے ساتھ کیا کریں. توجہ سے سنیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عظیم امت کو آج تختہ مشق بنایا گیا ہے. یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، یہ ہم سب کا امتحان چل رہا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر صبر نہیں کر پاتے. ہو سکتا ہے میری تقریروں سے آپ کو اثر نہ ہو سکتا ہے کسی مقرر کی اور کسی کے وعظ و نصیحت سے آپ کو اثر نہ ہو رہا ہو، لیکن ان نہتے بچوں کی اور ان مظلوم فلسطینیوں کی اس چیخ و پکار کو دیکھ کر کے تو سمجھ جاؤ کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے. وقت کے سپر پاور طاقتیں ان نہتے بچوں کے سامنے کھڑی ہیں. دنیا کی ساری بڑی مشینیں لے کر، ساری ٹیکنالوجی لے کر، اور مقابلہ کرنے والے کنکروں اور پتھروں کے ساتھ کھڑے. ہاتھوں میں کنکر ہیں، پتھر ہیں. کوئی مزاحمت کرنے کے لیے ان کے پاس چھوٹی چیز بھی نہیں. اس کے باوجود بھی دنیا ان کو آتنکواد کہتی ہے، دہشت گرد کہتی ہے، ٹیررسٹ کہتی ہے. اس سے ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا. میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها ظاہرین علی الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم الى ان تقوم الساعہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو دمشق کے دروازوں پر اور بیت المقدس کے آس پاس لڑتی رہے گی، لڑتی رہے گی، حق کے لیے لڑتی رہے گی. کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ برا نہ ہوگا. قیامت آنے تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک وہ حق کے لیے لڑتے رہیں گے، کسی کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. اب میں یہاں بات پوچھتا ہوں، برا چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ حدیث میں کہا جا رہا ہے، جبکہ ظاہر میں ہم دیکھ رہے ہیں ان کی تو عمارتیں ٹوٹ کر ختم ہو گئی، ان کے بچوں کے ٹکڑے ہو گئے، ان کے ہاں ایک ایک قبر میں 80 میتوں کو رکھا گیا. اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا برا چاہنے والے لوگوں سے، ان کا برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. ارے بہت کچھ ہو گیا. ان کے اسپتال ٹوٹ گئے، ان کے گھر برباد ہو گئے، ان کی زمینیں تباہ ہیں، ان کے گھر بار سب ختم ہیں. پھر حدیث میں یہ جو کہا جا رہا ہے ان کا کچھ برا نہیں ہوگا. مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے آقا کا فرمان ہے دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں ہوگا. مطلب گھر ٹوٹ جائیں، بچے ختم ہو جائیں الگ ہے، رشتے ٹوٹ جائیں الگ ہے، لیکن پوری دنیا ایک طرف ہو جائے ان کے ایمان کا کچھ بھی برا نہیں ہو سکتا. اور اگر ایمان محفوظ ہے تو دنیا کی سب سے بڑی دولت موجود ہے. میں یہ چاہتا ہوں طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، تم سبق حاصل کر لو. ایمان ہو تو ایسا ایمان ہو تو ایسا ہو. ارے میاں ان کے اوپر سے میزائلیں گزر رہی ہیں اور وہ سوکھی روٹی کھانے میں مصروف ہیں. ان کے ہاں بچوں میں 6 سال کی بچیوں میں یہ جذبہ ماں باپ نے پلایا ہے. چھوٹی سی لڑکیاں مہندی کے کون سے اپنا نام لکھ رہی ہیں. کسی نیوز رپورٹر نے پوچھا کہ جنگ کے حالات میں تم اپنا نام ہتھیلی پہ کیوں لکھ رہی ہو؟ 5 سال کی 6 سال کی لڑکیاں وہ کہتی ہیں پتہ نہیں رات کو سوئیں گے کب کوئی میزائل گر جائے، کب بم گر جائے،
اور ہمارے ٹکڑے ہو جائیں. اگر ہاتھ موجود رہا تو ہمارے ماں باپ نام دیکھ کر ہم کو پہچان سکتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جذبہ شہادت، یہ جذبہ شہادت صرف ایمان والوں کے اندر آتا ہے، صرف ایمان والوں کے پاس ہوتا ہے. آج ایک لاٹھی ڈنڈے پر بھاگ جانے والی قوم اور منتشر ہو جانے والی قوم، اس کو تو پھر آزمایا جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلیں گے اور ڈراتے رہیں گے گیدڑ بھپکیاں. اسی لیے میرے عزیزو، ہندوستان کے چپے چپے میں گھوم کر کے صرف اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. آج کے زمانے میں تمہارا امتحان آ چکا ہے. کبھی تم کو حسن دکھا کر، کبھی تم کو دولت دکھا کر، کبھی تم کو ٹیلی ویژن کے پردوں پر ناچنے والی گندی صورتیں دکھا کر تمہارے اخلاق، تمہارے ایمان کو خریدنے کے لیے دجالی طاقتیں میدان میں اتر چکی ہیں. جب اس طرح کی دعوتیں تمہارے پاس آ جائیں، ٹھوکر مار دینا اور اس کے بعد پھر دنیا کو یہ اعلان کر کے کہنا مجھے دولت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے حسن و شباب سے کوئی سروکار نہیں، مجھے تمہارے دیے ہوئے سکے اور ٹکڑوں سے کوئی سروکار نہیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور یہ ایمان ہو جائے نوجوانوں کا. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بس یہ جذبہ بیدار کر لو. چاہے جیسے بھی سیلاب آئیں، جیسی بھی طوفان آئے، جیسی بھی آندھیاں آئیں، آ کر چلی جائیں گی، تمہارا پتا تک نہیں اکھاڑ سکے گی. اس لیے کہ یہ وہ اسلام ہے. 1400 سالوں سے اس پر کتنی مرتبہ طوفان آئے ہیں، کتنی مرتبہ ایسے ایسے ظالم آ کر کے اس کے پتے نوچنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، آج بھی ہے. اور آپ کو میں بتاؤں، وہ یورپ جو اسلام کی دشمنی میں سب سے آگے ہے، لیکن پوری دنیا کی آج ان کا ڈیٹا نکالے تو پتا چلے گا سب سے زیادہ یورپ میں پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. تم جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، تم اپنی زندگی گیم میں، انٹرنیٹ کے ان گندی تصویروں میں، فیس بک اور انسٹا میں گزار کر کے دنیا سے چلے جاؤ گے تو کل قیامت کے دن تم سے بھی سوال ہوگا. جب چھوٹی بچیاں چیخ رہی تھیں، جب امت محمدیہ پر سخت ترین وقت آ چکا تھا امتحان کا، اے نوجوان تو اپنی نوجوانی کہاں برباد کر رہا تھا؟ کن اڈوں پر بیٹھا تھا؟ تو کون سے تاش کے پتے کھیل رہا تھا؟ تیرے ہاتھ میں تو نشہ تھا. اگر قیامت کے دن سوال ہوا، یاد رکھو محدثین فرماتے ہیں صرف اللہ کا ایک سوال، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں خرچہ کیا؟ اس کا جواب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 500 سال لگ جاتے، کچھ لوگوں کو 400 سال، کچھ کو 500 سال لگ جاتے ہیں. آج اللہ نے جوانی دی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ سب اتر جائیں گے میدان میں اور ہم جنگ کے لیے جائیں، ہمارے وہ حالات نہیں ہیں، لیکن اللہ کا فرمان ہے جب کسی قوم پر کوئی آفت نازل ہوتی ہے تو یہ عبرت کی جگہ ہوتی ہے، عبرت کا وقت ہوتا ہے. انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اور باہر کو صحیح کر لے، اپنے اندر اور باہر کو سدھار لے. یہ رات بھر گانے سن کر کے سونے کی عادت کو بدل دے، نمازوں کو ترک کرنے کی عادت ختم کر ڈالے، اپنی نیند کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی عادت ختم کر ڈالے. تمہیں اگر جنت کی خواہش ہے تو یہ دنیا کا عیش چھوڑ دو. اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بننا چاہتے ہو جنت میں تو یہاں کی عیاشیوں کو ٹھوکر مار دو. تمہارے لیے بہت خوبصورت جنت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی ہے. میں ان دنوں میں آپ سے وہ آیت کریمہ پڑھ کر سنا رہا ہوں جب حالات ایسے سخت ہیں. لوگ کہتے ہیں مولانا ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کا ترجمہ سنو. رب فرماتا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس لیے بھیجا کہ یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے. توجہ چاہتا ہوں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ دین کیسے غالب آئے گا.
آپ کو تو مارا جا رہا ہے, آپ کو کاٹا جا رہا ہے, ہر جگہ سے تو آپ کو ختم کیا جا رہا ہے. یہ دین کب غالب آئے گا؟ میں کہتا ہوں اس طرح کی اور بھی ظلم آ جائیں تب بھی میں کہوں گا کہ دین غالب آئے گا, کیونکہ یہ میرا قول نہیں, میرے رب کا فرمان, رب کا فرمان ہے. اللہ کریم نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا. آسمان نیچے آ سکتا ہے, زمین اوپر جا سکتی ہے, لیکن میرے مولا کا قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. قرآن کا فرمان غلط اور باطل نہیں ہو سکتا. دنیا میں یہ دین غالب آئے گا اور وہ وقت قریب ہے. ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظالموں کے لیے عذاب آتا ہے. چند دن کے بعد دیکھنا جب رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوگی ان ظالموں کی, تم ان کو اخبار کے کسی کونے میں بھی نہیں پاؤ گے, ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. ہم یہاں پر تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان پر بھونکنے والے کتے چند دنوں کے بعد ایسے غائب ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا, ان کا نشان بھی نہیں ہوتا. آپ کو میں تاریخ پوری اگر بتاؤں, ایک دو نہیں کئی گستاخ رسول آئے, کتنوں کو یاد ہے ان کے نام, کتنوں کو معلوم ہے ان کی تاریخ, لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے والے حسان بن ثابت سے لے کر کے امام احمد رضا تک ہر عاشق رسول لوگوں کی زبانوں پر نہیں, لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا. ہر عاشق رسول لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا نظر آتا ہے. ارے یہ جھارکھنڈ کی وہ سرزمین جہاں مسلسل 12 گھنٹے سفر کے بعد میں آپ کے پاس پہنچا, اور یہ مجمع دیکھ کر حیرت میں ہے. رات کے 2 بجے, یہ لگتا نہیں رات کے 2 بجے ہے, دن کے 12 بجے کا شباب نظر آتا ہے. یہ دن کا شباب نظر آتا ہے ہر جلسے میں تقریباً یہ ماحول. میرے عزیزوں, میرے لیے لوگ 2 بجے تک جو انتظار کر رہے ہیں وہ اسی لیے نہیں کہ کانگریس پارٹی کا نیتا آیا ہوا ہے یا بی جے پی کا کوئی نیتا آیا ہوا ہے. یہ نیتا کے لیے بیٹھی ہوئی پبلک نہیں ہے, مصطفیٰ کریم کے ایک ادنا غلام کے لیے زندہ بیٹھے ہیں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام کے لیے. ورنہ میری اپنی حیثیت کیا ہے؟ میرا انٹروڈکشن آپ کے پاس ہے کیا؟ میں جنوب ہند سے تعلق رکھتا ہوں, آپ شمال میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن دل ایسے ملے ہوئے ہیں جیسے ایک گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے. کیوں؟ یہ بتانا چاہتا ہوں جب رشتہ مدینے کے تاجدار سے جڑ جاتا ہے, مولا اس کا رشتہ پوری کائنات سے جوڑ دیتا ہے, رب تعالیٰ اس کا رشتہ ہر جگہ سے جوڑ دیتا ہے. حضور کی تعریف کرنے والے زندہ بھی رہتے ہیں اور نام کماتے بھی رہتے ہیں. ایک فارمولہ دے کر جاتا ہوں آپ کو, اگر عزت چاہتے ہو, اگر بلندی چاہتے ہو, اگر ترقی چاہتے ہو تو میرا ایک جملہ یاد رکھو, اس نبی کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو, ان کی بات کرو. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یہ زندگی کی سچائی ہے, یہ زندگی کی حقانیت ہے. آپ اس کو جتنی جلدی سمجھ جاؤ اچھا ہے. اسی لیے اس کے قدموں میں عزت مت ڈھونڈنا. ہم نے دیکھا ہے 40 سال پارٹی کی خدمت کرتے رہے, بوڑھے ہو گئے تو پارٹی نے سائیڈ لگا دیا. صاحب آپ کی عمر ہو گئی, اب جوانوں کو ٹائم دیا جائے, آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارو. نیتا جی اب ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں, نہ بھیڑ بھاڑ ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے, لیکن نبی کا غلام جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس کے ریٹائرمنٹ کا ٹائم نہیں آتا. ابھی آپ حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمان صاحب قبلہ کو سماعت کیے ہوں گے, عمر کافی ہو چکی, تکلیف بھی ہے, بیمار بھی ہیں, لیکن ان حالتوں میں بھی جب وہ کسی ممبر پر بیٹھتے ہیں لوگوں کی عزت آج بھی ویسی ہے جیسے جوانی میں کی جاتی تھی, بلکہ ہر زمانے میں عزت بڑھتی چلی جاتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, 75 سال کی عمر تھی مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کی. ان کے چہرے پاک کا جمال دیکھنے کے لیے دیوانوں کا ہجوم ایسا ٹوٹتا تھا,
अरे गया बॉलीवुड, गया हॉलीवुड, सारी चीजें एक तरफ ठोकर मार दो, मुस्तफा करीम के गुलाम के चेहरे को एक सामने रख दो। इसलिए कि इज्जत नबी पाक के कदमों में है, इज्जत नबी पाक की निस्बत में है। इसलिए मैं कहता हूं जितने कुत्ते भौंकते थे भौंक करके फना हो जाते हैं, हर जमाने में आए लेकिन उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। चंद सालों पहले एक धर्म परिवर्तन करने वाला, अपना नाम बदलने वाला लखनऊ का एक राफजी कुत्ता निकला था। नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया और जाकर के पुजारियों के तलवे छाटता रहा। 6 महीने के बाद लात मार करके उसको वहां से भी भगाया गया। लोगों ने ये सोचा था, मीडिया में कवरेज दिया गया था, अरे एक आदमी इस्लाम छोड़कर निकल गया है, इस्लाम छोड़कर निकल गया है। इन कुत्तों को अगर एक भी ऐसी खबर मिल जाए 24 घंटे उस पर भौंकते रहते हैं। एक भी मुसलमान ऐसा मिल जाए, हम तो उसको मुसलमान समझते ही नहीं। जो कचरा था वो पहले ही से निकल गया है, उस कचरे की इस्लाम को जरूरत नहीं। लेकिन आज क्या कैफियत है, क्या हालत है, क्या पंडितों ने अपने सर पर बिठा लिया, क्या तुझे पुजारियों ने अपना आका बना लिया? नहीं, अब तो जान के लाले पड़ गए। वीडियो बनाता है और रिक्वेस्ट करता है मेरी जान को बचा लो, खतरा है। न मुसलमानों का रह गया, न हिंदुओं का रह गया, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर। जो तेरे दर से यार फिरते हैं या रसूल अल्लाह दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उनकी जिल्लत और खारी तो दुनिया में है, ये तो दुनिया में हमने देखा है। अभी ठोकरों पर पड़े हो, किसी गटर और नाली पर मर करके खत्म हो जाओगे। इन कीड़ों की जिंदगी इतनी ही है, लेकिन अभी तो असल अंजाम कयामत के दिन देखना बाकी है। ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें आंख कोई दिखाता है तो उसका वक्त है, दिखा लेने दो। आज उसके पास थोड़ी सी दुनिया की दौलत है, इसलिए तुम्हें आंख दिखाता है और कभी बिल्डोजर दिखाता है। हाँ, ताकत और कुव्वत के नशे में वो ये सोचता है कि बिल्डोजर ला करके इनको तोड़ दूं। तेरे से बड़े दज्जालों को भी हमने देखा है। हाँ, इससे भी बड़े चंगेज और हलाकू को भी देखा है, जिन्होंने बगदाद की ईंट से ईंट बजा डाली थी। वो भी सोचते थे कि मुसलमानों का खात्मा हो जाएगा। इनसे भी कहता हूं, 5 साल का नशा है तुम्हारा, इस्लाम को मिटाने चले हो, जरा पहले अपने बदन से खुजली मिटा करके दिखा दो। इस्लाम उस दीन का नाम है जिसकी जड़ें तहतुस सरा में है, इसकी शाखें औज सुरैया पर है। तुम तो क्या, तुम्हारे बहुत बड़े बड़े सड़े सड़े भी आकर चले गए, इस इस्लाम का पत्ता भी नोच ना सके। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस पौधे को लहलहाना है, इस दरख्त को हरा भरा रहना है। इसलिए कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का, तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का। मैं आपसे ये बात कह रहा था, आंख दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। बिल्डोजर दिखाने वालों को दिखाने दो, आज उनका वक्त है। जेल की धमकी देने वाले, फांसी का फंदा दिखाने वाले, दिखाने दो, आज वक्त है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, असल वक्त वो आएगा जब कयामत कायम होगी और फिर हम बताएंगे उस दौर में क्या होगा। अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आज ये हालात अगरचे हमारे मुआफिक नजर नहीं आते, लेकिन वो वक्त आएगा जब हमारे मुस्तफा, हमारे नबी हश्र का दूल्हा बन करके अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। और तुमसे पूछूंगा, ऐ भौंकने वाले कुत्तों, अपना एहतिसाब कर लेना, उस वक्त ठिकाना ढूंढोगे तो कहां मिलेगा। बरेली के इमाम ने कहा है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं।
हुजूर को छोड़कर दो जुमले बरेली के इमाम कहते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। मफर कहते भागने की जगह और मकर कहते ठहरने की जगह। हुजूर को छोड़ोगे तो भागने की जगह भी नहीं है, ठहरने की जगह भी नहीं है। कहां जाओगे? जहां जाओगे जहां मेरे खुदा की हुकूमत है, वहां मेरे मुस्तफा की मुस्तफाई है, वो नबी की मुस्तफाई होगी, तुम कहां भागोगे? इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने ये मैसेज दिया पूरी दुनिया को, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। क्या है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। वहां बहुत सारे मानने को तैयार खड़े होंगे, बहुत सारे बोलेंगे हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं। नहीं, यहां मानना देखा जाएगा, यहां का मानना मोतबर होगा। क़यामत के दिन तो इज्जत और रिफात देख करके बहुत सारे कहने लग जाएंगे। इसीलिए ऐ नौजवानों, तुम्हारे पास जो दौलत है वो बहुत अजीम दौलत है। आज अगर तुम बिछड़े हुए इलाकों में रहते हो, छप्पर के घर में रहते हो, कोई हरज नहीं। टूटी सड़कों पर तुम्हारी जिंदगी गुजरती है, कोई हरज नहीं। मैं इन तमाम बातों को अहम नहीं समझता, इसलिए कि हमारी तारीख है बगैर चप्पल के चलने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, एक खजूर की घुटली पर पूरा दिन गुजारने वाले। 313 जब निकलते थे, अच्छे अच्छों के बखिए उखाड़ देते थे। बड़ी बड़ी ताकतें रुख मोड़ लिया करती थी। आपको पता है, जब सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोम के उन ईसाइयों के मुकाबले में खड़े थे जो लाखों की तादाद में आए थे, ईसाइयों ने खालिद बिन वलीद से कहा कि आपको पता है हमारे पास वो फौज आई है, वो फौज आई है जो इतने जंगी सामान से लेस है और इतने हथियारों से, अब ऐसे तुम पर कूदेगी और ऐसे तुम पर नाचेगी कि तुम याद रखोगे। खालिद बिन वलीद ने जवाब में एक ही जुमला कहा था उन सलीबियों से, ऐ रोमी ताकत के इन कीड़ों के मालिकों, बात सिर्फ इतनी है, तुम अपनी ताकत पर बहुत नाज करते हो। मोहम्मद अरबी के उन दीवानों की ये फौज है, जितना तुम शराब से मोहब्बत करते हो उससे ज्यादा हम मौत से मोहब्बत करते हैं। मौत से मोहब्बत करने वाली ये कौम है। तुम शराब के नशे में धुत होते हो, हम तो शहादत के जज्बे में निकलते हैं। ये हमारी तारीख थी। अजीजान गिरामी वक़ार, बस ये मैसेज मैं दे करके जाना चाहूंगा, हालात जैसे भी सख्त आए, कोई कंप्रोमाइज अपने दीन पर और अपने नबी के नाम पर नहीं होगा। अपने नबी के नाम पर कोई समझौता होगा, जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दे। ये हमेशा से याद रहे आपको बात। और काफिरों ने मॉब लिंचिंग करके भी देखा है, ये आज के दौर में नहीं है, बहुत जमाने से। हजरत ज़ैद बिन दसना, हजरत खुबैब इब्न आदी, ये वो सहाबा हैं जिनको मक्का वालों ने पकड़ करके फांसी पर चढ़ाया। फांसी देने से पहले उनके नाखूनों को पकड़ से खींचा, उनकी नाक काटी, कान काटे, होंठ काटे, उनकी आंखों में सलाइयां फेर दी। और उसके बाद उस सहाबी से जालिमों ने ये कहा था, खुबैब इब्न अदी से, क्या ये अच्छा होता तुम्हारी जगह मोहम्मद होते और तुम आराम कर रहे होते। उस सहाबी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, खून बह रहा है। उस असना में वो सहाबी कहते हैं, खबरदार, तुम ये कहते हो यहां मेरे नबी होते तो अच्छा होता, कसम रब्बे जुल जलाल की, और मेरे जिस्म के 1000 टुकड़े कर लो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मेरे नबी के तलवे में कांटा भी चुभे, मुझे ये बर्दाश्त नहीं। ये ईमान था उनका, ये ईमान था। उन सहाबा की तारीख पढ़ो, आपका जज्बा बेदार रहेगा, आपका जज्बा जवान रहेगा। कीदड़ भपकियों से भागने वाली कौम मोमिनीन की नहीं हुआ करती। मोमिनीन की जमात वो है जो आंधियों और तूफानों के रुख मोड़ दिया करती है। अल्लाह की जात पर उसे तवक्कुल और यकीन होता है। आप सबसे मैं पूछना चाहता हूं,
جب اذان ہوتی ہے، صدائیں لگتی ہیں مسجد کی، کیا کہتا ہے مؤذن سب سے پہلے؟ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے، معلوم ہے ترجمہ؟ معلوم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہاں سے تو شروعات ہوتی ہے، نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے، بلکہ یہ تو نمازوں کی بات ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے، بچے تھے، ماں کی پیٹ سے آئے تھے، ہماری کان میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ اذان دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ میاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اذان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے۔ ارے ہم پیدا ہوئے اس وقت ہی یہ کہا گیا اللہ سب سے، اور جب ہم مریں گے ہماری میت کو لا کر کے امام کے سامنے رکھا جائے، امام ہاتھ باندھے گا تکبیر کے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے۔ ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا مان کر، دنیا سے جا رہے تو اللہ کو بڑا مان کر۔ یہ ایمان والوں کی زندگی ہے۔ جب تمہاری پوری زندگی میں یہ بار بار بتایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ان ظالموں کے تختوں کو دیکھ کر کے گھبرانا مت، کسی کی کرسی کو دیکھ کر کے بدکنا مت۔ کوئی ظالم اگر 5 سال کے لیے آئے، 10 سال کے لیے آئے، بدک کر کے بدحواس مت ہونا۔ یہ کیڑے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، میرا مولا کل بھی اکبر تھا، آج بھی اکبر ہے، اور اللہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ ابھی دن ہے یا رات ہے؟ سب کو پتا ہے رات ہے، لیکن ایک یقین تمہارے دل میں ابھی بھی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، سب جگہ اندھیرا ہے، رات ہے، لیکن بچے کو پکڑ کر پوچھوں، بوڑھے کو پکڑ کے پوچھوں، ہر ایک یہ کہے گا چند گھنٹوں کے بعد اجالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چند گھنٹوں کے بعد رات جائے گی اور اجالا ہوگا۔ یہ تمہارا روز کا معمول ہے، اس لیے اس پر توجہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھار پوچھو ان اندھیریوں سے، ان اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا کون ہے؟ وہ میرا رب العالمین ہے۔ جب رات کے اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا ہے تو اس امت پر آئے ہوئے اگر اندھیریوں کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے جانا، یہ شان ایمان والوں کی نہیں ہے۔ آج اگر تھوڑی اندھیریاں ہیں تو انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ اجالا آئے گا، اجالا آئے گا، کیونکہ قرآن میں مولا کا وعدہ ہے۔ اور حدیث سناؤ، نبی پاک فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے۔ پوری دنیا کی بات میرے آقا نے فرمایا، ہر گھر سے اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ آئے بات، لیکن ہم کہتے رہیں گے، تم کو اگر پسند نہ آئے نہ آئے، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے ایمان سب کے پاس ہوگا۔ وہ دور امام مہدی کا ہوگا، امام مہدی آئیں گے اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا، ایک ریولوشن آئے گا، جنگ کا میدان بھی ملک شام بنے گا، جیسے آج بنتا جا رہا ہے۔ ساری بڑی طاقتیں وہاں اتر رہی ہیں۔ اگر یہ انہی حالات کی طرف لے جا رہے ہیں تو میرے عزیزوں قیامت بہت قریب ہے، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے۔ جس وقت وہ تشریف لائیں گے، ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے۔ ایک امام برحق ہوگا، اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی، سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں گے، سارے مشرب، سارے مسلک، سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں گے، سب کا اتفاق ہوگا، نہ کوئی اختلاف، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی جماعت، ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا، وہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا۔ لیکن بس تمنا یہ کرتے ہیں مولا تعالی ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کرے، تو یہ تو اس کی بڑی نعمت کاملہ ہے، ورنہ
ہمارے مرنے کے بعد ہو یا قیامت سے پہلے یہ دن تو آئے گا اس روئے زمین پر. کافروں کو یہ بات بری لگتی ہے تو لگے، لیکن اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو اے نوجوانوں، جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ جلدی سے اپنے دروازے بند کرنے لگتا ہے، اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. کھڑکیاں بند کر لو، دروازے بند کر لو، پردے لگا لو. باہر کپڑے سوکھ رہے تھے تو ان کو اٹھا لو، کوئی چیز سوکھنے کے لیے رکھے تھے اس کو لے لو. بارش ہوتی ہے تو آپ انتظامات شروع کر دیتے ہیں، نہ بھیگ سکوں یا میں گیلا نہ ہو جاؤں، اس کے لیے آپ رین کوٹ پہن لیے، چھاتا لے لیے. آج فتنوں کی بارش شروع ہو چکی ہے. ان بارشوں کے زمانے میں آپ ذرا برابر بھی حرکت نہیں کرتے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. جب جب مسجد سے آواز آئے اپنے بستروں کو چھوڑو اور دوڑ پڑو. جس دن تمہاری مسجد کی صفیں بھرنے لگ جائیں، کافروں کے دل پر ہیبت طاری ہو جائے گی، دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہوگی. تم فجر میں سوتے رہتے ہو اور تمہارا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے کے بعد، رات جاگتے رہتے ہیں. یہ ہماری زندگیاں نہیں تھیں. ہم فجر کی نماز سے اپنا دن شروع کرتے ہیں، عشاء پر ختم کر دیا کرتے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. جب اس نظام سے ہم ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلیں گے، میاں ہوتا یہ ہے، شیر جب اپنی حیثیت بھول جاتا ہے تو کتے بھی اس پر بھونکنے لگ جاتے ہیں. شیر اگر اپنی شیرگی پر قائم نہ رہے، چھوٹے چھوٹے جانور بھی اس پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے آپ خیر امت ہیں، نبی کی امت ہیں. آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنایا گیا. تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. تم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کے فین بننے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے. تم اپنے نبی کو دیکھو اور آگے بڑھو، پھر دیکھو انقلاب کیسا آئے گا. آج ان باتوں کے ساتھ میں اپنی جملوں کو سمیٹتا ہوں. توجہ چاہتا ہوں. جو کچھ بھی برائیاں آئی ہیں، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، رب تعالیٰ فرماتا ہے جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اپنے معاشرے سے نشہ کو نکالو، اپنے معاشرے سے سود کو نکالو، ان بے حیائیوں کو ختم کرو، اپنی بچیوں کے پردوں کی پابندی کرو. آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں اسلام. اگر میں نعرہ لگاؤں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اسلام زندہ باد. اسلام سے پیار ہے؟ اسلام زندہ باد جب نعرہ لگاتے ہو، پھر اپنی بیوی پر، اپنی بیٹی پر اسلام زندہ باد کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ان پر اسلام کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ارے باپ تو اپنے بیٹے پر اسلام نہیں دیکھ پا رہا ہے، چہرہ کسی اور کا ہے، کپڑے کسی اور کے ہیں، تم سڑک پر اتر کر کے اسلام زندہ باد کہہ رہے ہو. اپنے گھر میں سے نعرہ لگاؤ اسلام زندہ باد. میرے گھر میں گانے کی آواز نہیں آئے گی، میرے گھر میں بچوں کی تربیت ہوگی تو اس بات پر ہوگی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. یہ تربیت کا انداز ہو جائے. بچیوں کو یہ سبق دے دو کہ تم یہ سیریل دیکھنے والی لڑکیاں نہیں ہو، یا سیریل پر آنے والی تماشا کرنے والی وہ عورتیں نہیں ہو جن کی بے پردگی کو دیکھ کر کے کتے اپنے رال ٹپکاتے ہوئے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. اے میری بچیوں، تم فاطمہ زہرا کی کنیز ہو، تم سیدہ کائنات کی کنیزہ ہو. جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے، اس ردائے عفت پہ لاکھوں سلام. چاند و سورج نے جس کے آنچل کو نہیں دیکھا، تم اس کی کنیزہ ہو. تم اپنے پردے کی پابندی کرو. بات صرف اتنی ہے، اگر ہمارے گھروں سے دین شروع ہو جائے، ہمارے گھروں سے اسلام شروع ہو جائے، تو پھر دشمنوں سے ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں، کسی بات کا خوف نہیں. جتنا بھونکتے بھونکنے دو. اگر تم نے مضبوطی کے ساتھ اس مشن کو زندہ کیا، میرا بچہ قرآن پڑھ کر کے آگے نکلے گا، میرا بچہ میرے نبی کی محبت میں آگے بڑھے گا، میرے گھر سے آواز آئے گی نعت مصطفیٰ کی، میری بچیاں فاطمہ زہرا کی کنیزہ کہلائیں گی. میرا محلہ ٹوٹا بکھرا کیوں نہ ہو،
सड़कें टूटी हुई हो, घर छप्पर के क्यों ना हो, लेकिन दूर से अगर एक अजनबी मेरे गांव में आ जाए तो ये कहने पर मजबूर हो जाए, इस गांव से मदीने की खुशबू आया करती है, इस गांव में आशिकाने मुस्तफा की झलक नजर आती है। फिर तुम्हें लोग नाम पूछ करके ना पहचाने, तेरा नाम क्या है, नाम पूछने के बाद वो फिर फैसला करे हिंदू है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है कि यहूदी है, ईसाई है कि फला है। नाम पूछने के बाद लोगों को पता ना चले, बल्कि तुम्हारे चाल और चलन को देख करके दुनिया पुकार उठे, ये चलने वाले की चाल बताती है कि गुलाम मुस्तफा है, मेरे नबी का आशिक है। जब जिंदगी को आप इस तरह बना ले, इंशाअल्लाह एक इनकलाब आने को तैयार है, एक इनकलाब आने को तैयार है। नौजवानों, गानों के रसिया जो है उनको मैं कहता हूं छोड़ दो। गाने निफाक पैदा करते हैं, इंसान को मुनाफिक बना देते हैं। गाने सुन सुन करके लोग जिना की तरफ जाते हैं, ये मुहद्दिसीन का फरमान है। इसलिए छोड़ो इन तमाम चीजों को और रोजाना कुरान सुनने की आदत डालो, कुरान सुनने की आदत डालो। सबके पास मोबाइल है, तकरीबन सबके पास मोबाइल है, कुरान उसमें डाउनलोड कर लो। किसी कारी कुरान सोने से पहले एक मर्तबा सूरह मुल्क सुन करके सो जाओ, खाली कुरान की एक सूरह सुन करके सो जाओ। मेरे अजीजों, हदीस में है जब मरोगे कब्र में ये सूरह एक रोशनी बनकर आए और आकर क्या कहती है, आला हजरत ने लिखा है सूरह मुल्क पढ़ने वाला या सुनने वाला जो अपनी जिंदगी में कब्र में जाता है, सब लोग दफन करके उसकी तख्तियां बंद करके चले जाते हैं, ये सूरह मुल्क जाती है अपने रब के पास, कहती है मौला मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं या नहीं। रब फरमाता हाँ ऐ सूरह मुल्क तू मेरे कलाम का हिस्सा। कहती है मौला जो मुझे रोज पढ़ता था, सुनता था, मैं उसकी सिफारिश लेकर के आई हूं, उसकी बख्शिश का ऐलान फरमाते, उसकी बख्शिश का ऐलान फरमाते। यहां तक के वो सूरह मुल्क रब तबारक व तआला से बार बार इसरार करके उसकी बख्शिश का परवाना ले लेती है। रब फरमाता है जा मैं उसको बख्श दिया। फिर सूरह मुल्क आला हज़रत ने लिखा है जन्नत में जाती है, तकिए लेती है, बिस्तरे लेती है और वापस कब्र में आती है, पढ़ने वाले से कहती है मैंने तेरे लिए ये तकिए जन्नत के लाए और ये बिस्तरा जन्नत का है, ये हवाएं खुशबुएं जन्नत की हैं। ऐ मेरे पढ़ने वाले, मेरे आने में कहीं ताखीर तो नहीं हो गई, देरी तो नहीं हो गई। वो कब्र में हमारे साथ रहने वाली सूरह मुल्क बरसों हो गए ना लोग सुनते हैं ना पढ़ते हैं। तुम तो किसको सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो, ये नौटंकियां, ये मुजरे, ये भंगड़ा, ये दुनिया की अय्याशियां जो जहन्नम की तरफ ले जाती हैं, इन सब को छोड़ो, रहमान के उस कलाम को सुनो। जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, अल्लाह का कलाम कब्र में तुम्हारे साथ हुआ करेगा रोशनी बन करके। आज से अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हर नौजवान अपने मोबाइल में सूरह मुल्क डाउनलोड करेगा और रात को सुन करके सोएगा। और दूसरी बात अगर अपना सीना ऐसा बनाना है कि जिसकी धड़कन से भी लोगों को यानी दुश्मनों को खौफ तारी होने लग जाए, उसके गुजरने से ही कई कीड़े मर करके नालियों में चले जाएं। अगर ऐसा सीना बनाना चाहते हो ऐसा सीना बन जाए हमारा, हर एक की ख्वाहिश है ना कि तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ने लगे, दुश्मनों पर रौब तारी हो। उसके लिए एक इलाज है, उस वक्त तक बिस्तर पर सोना नहीं जब तक 100 मर्तबा अपने नबी पर दुरूद ना पढ़ लो। अपने आका को 100 मर्तबा याद करो, दुरूद शरीफ। फिर ये आदत जिंदगी में चंद दिनों के बाद देखना, चंद दिनों के बाद देखो चेहरे पर नूर आ जाएगा, चेहरे पर नूर आ जाएगा, जुबान में असर आ जाएगा। और फिर कैसा भी जालिम हो उसका खौफ तुम्हारे दिल में नहीं आएगा। अल्लाह तुम्हें खौफ से आजाद रखेगा, खौफ से आजाद रखेगा। मेरी गुफ्तगू का कुल खुलासा यही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ऐ नौजवानों आओ उस नबी के कदमों में बैठ करके हम ये अहद करते हैं, या रसूल अल्लाह आज के बाद से जिंदगी आपके नाम पर है, आज के बाद से हमारी सांसें आपके नाम पर है, आज के बाद से अपनी ख्वाहिशात आपके नाम पर है। मेरे साथ
آپ سب کا بھی جذبہ ہے تو میرے ساتھ مل کر کے کہو، جب نبی پاک کی عزت کی بات آئے، ان کے ناموس کی بات آئے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ حضور کے قدموں میں اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے۔ ہر ایک نوجوان اگر اس بات کے لیے تیار ہے تو نبی کو حاضر و ناظر مان کر کہو میرے ساتھ، یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے سب میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ آقا و مولا آپ کے دربار میں اس قافلے کی طرف سے میں عریضہ یہ پیش کرتا ہوں، سرکار چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔